کہتے ہیں ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے این اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو، اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو، یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ کیا کمال کا سبق ہے اس کہانی میں، جسے سننے والوں کو ذرا ایک دفعہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ سٹارٹ میں طوطا طوطی نے جب کہا کہ یہ کتنی ویران بستی ہے تو طوطے نے اس سے کہا تھا کہ شاید یہاں سے الو کا بسر ہوا ہے۔ تو الو نے وہ بات سن کر ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ ساری کہانی کی۔ الو نے یہ سبق ان کو اتنی بہترین طریقے سے سمجھایا اور اینڈ پہ جب اس نے کہا نا کہ بستیاں ویران الو نہیں کرتے، بستیاں ہمیشہ ناانصافیاں کرتی ہیں ویران۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، عدل کے بغیر یہ نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، جس معاشرے میں ناانصافی ہوگی، وہ معاشرہ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کفر کا نظام ضرور چل سکتا ہے۔ تو اس طوطا اور طوطی کی کہانی میں آج ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کہنے کی بجائے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے، یہاں پہ فلاں پنوتی ہو گئی ہے، یہاں پہ فلاں بندے کی وجہ سے کچھ چیز اجڑ گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے انصاف کے تقاضوں پر غور کرنا ہوگا۔ کیا ہم معاشرے میں اس طرح کا انصاف تقسیم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں پہ انصاف کا سسٹم اتنا مضبوط ہے؟ کیا یہاں پر غریب کو اس کا انصاف ملتا ہے یا یہاں پر قانون بھی صرف امیر کی باندھی بن کر رہتا ہے؟ ان ساری باتوں پر جب ہم غور کریں گے نا تو ان غور کرنے کے بعد ہمیں بہت اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کفر کا نظام نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کا نظام نہیں ہے۔ لیکن اگر قانون اور انصاف کا نظام ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اگر دنیا کا سب سے اچھا سسٹم بھی لے آیا جائے اور اس میں انصاف نام اور قانون نام کی چیز نہ ہو تو وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین ہمیں اس چیز کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، ہمارے انصاف کے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا ضروری ہو گئی ہے۔ ہمارا انصاف کا سسٹم اس ٹائم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جیسا نہیں ہے، اسی لیے ہم خود بھی ترقی یافتہ ممالک جیسے نہیں ہیں۔